وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر شخص کا مال اپنا ذاتی ہوتا ہے اور وہ اس کو جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، بس شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے تو اس کو اختیار ہے۔ اگر عورت نے کچھ مال کمایا ہے یا اس کو ہدیے میں ملا ہے یا وراثت میں ملا ہے تو یہ مال اس کا ہے، خود شوہر نے اس کو پاکٹ منی دی ہے تو یہ اس کا مال ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس کو، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ چونکہ وہ شوہر کے ماتحت ہے تو اس کے شوہر کی رضا مندی کے تحت ہی خرچ کرے، یعنی اس کو معلوم ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے کہ شوہر کن باتوں سے مثلاً ناراض ہوگا کہ وہاں خرچ کیا جائے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سارے مسائل میں دونوں کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوتا ہے، کبھی یہاں کرنا اور یہاں نہیں کرنا، تو بیوی اگر ایسا کرنا چاہتی ہے اور اپنے طور پہ کر لیتی ہے تو شرعاً ایسا کرنا ہوگا تو درست، لیکن اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی دل جوئی کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ایک دوسرے کا دل پھٹے۔ جب ہم جانتے بھی ہوں کہ اگلے کو اس سے تکلیف ہوگی یا ناپسند ہوگا تو اس شخص کو جو ہے چاہیے کہ احتیاط کرے اور یہ کرے کہ آپس میں ایسے کام نہ کرے جس سے حالات خراب ہو۔ اسی طریقے سے کیونکہ اس کو اگر آپ دوسری طرح سے دیکھیں کہ شوہر بھی اگر یہ کرے کہ بغیر بیوی کو بتائے ہوئے دوسری شادی کر لے جس کی اس کو اجازت ہے شرعاً، اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس بارے میں؟ تو بھائی وہ اس کا حق ہے، اس کو شریعت نے دیا ہے جیسا آپ کو آپ کا حق دیا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ آپ سے اعتماد میں لے کر معاملہ کرے اور آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہمارا گھر ٹوٹے گا یا بڑھے گا یا بچے گا یا اور اچھے طریقے سے چلے گا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر آدمی اپنے اپنے حقوق کو پورا کر کے لیگل انداز سے خالی چلتا رہے تو زندگیاں نہیں گزرتی۔ یہ جانوروں کا نظام نہیں ہے جس میں لوگ اپنے اپنے دائرے میں بس پنجرے میں جتنا کام کریں، کھائیں، بس نکل جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ایک دوسرے کی رعایت کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے بہت سارے حقوق کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، ان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کرتے۔ پچھلی نسلوں کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ پرسکون گزر گئے۔ اب لوگوں کو زیادہ پتہ چل گیا تو اب ان کے گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور ان کی اولادوں کے اس سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے حقوق کے جنگ لڑنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے حقوق کو ادا کر نہیں رہا ہوتا اور بہت سے لوگوں کے اور کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنا جو حق حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں تو مجھ سے دوسرے اپنا حق جب لینا شروع کریں گے تو میری چیخیں نکلیں گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اعتدال سے، ادب سے، طریقے سے رہے، اپنی مرضی سے اپنا پیسہ خرچ کر لو، لیکن شوہر کے ساتھ رہتے تو مل کے اندازہ ہونا چاہیے، اس کو اعتماد ملو، اس نے ایک لمٹ بنائی ہوگی۔ شوہر کو وہ مثلاً 10 15 25 پاؤنڈ میں کسی کو شاید نقصان نہ ہو، 1000 2000 میں شاید وہ نقصان پریشان برداشت کر لے، جو بھی ہے، لیکن آپ اپنے جناب بڑی آپ نے گاڑی خرید لی مثلاً، لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ ہمارا اپنا مال، اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور چھوٹا بھی ہو تو اعتماد ہونا چاہیے، آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ شوہر کس سے ناراض ہوگا، بس وہ کام کریں جس سے وہ ناراض نہ ہو، یا اس کو منائیں۔ اور عورتوں کو بہت آسان ہے منانا، لیکن کرتے کیا ہیں، منانا نہیں چاہتے، اکڑتے ہیں۔ عورتیں بھی اکڑتی ہیں، مرد اپنے موقع پہ وہ بھی اکڑتے ہیں۔ تو اکڑ کے جب کام کرتے ہیں تو دوسرا کبھی بھی راضی نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ میرا حق ہے، شریعت نے مجھے جب اجازت دی تم میرے مال میں کون ہوتے ہو، اور اس کی جا کے دنیا جا کو کہانیاں سناتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، جا کے لوگوں سے روتے ہیں، لوگوں کے سامنے میٹنگوں میں بھی، گھر والوں سے بھی، دوستوں میں بھی، سب جگہ چرچے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ظالم، شوہر بیوی کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ اس طرح سے دنیا نہیں چلتی، یہ سب ایثار و قربانی کے معاملات ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جب ساتھ رہتے ہیں تو بہت کچھ انگیز کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن ایسا کریں گے تو گھر ٹوٹے گا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تیسری دفعہ میں ٹوٹے گا۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو ایسے حالات میں رکھیں جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں، اور پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوئے کہ اس نے ظلم کیا ہے، مجھے آپ نے ایسا چکر کیا کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ میں اپنی مرضی سے جو، کیونکہ کرتے کیا ہے عموماً وہ کام کر رہے ہوتے جس کا ہم نے پہلے شوہر سے کہا کہ میں یہ کر لوں، تو اسے کہا نہیں، گھر میں مجھے مثلاً یہ چیز لانی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک نیا کچھ ہو، مثلاً نئے پردے ہوں، اسے کہا نہیں فی الحال ٹھیک ہے، ابھی خرچے کی ضرورت نہیں، اس وقت ایسے حالات ہیں، جو بھی ہے صحیح ہے غلط جو بھی، اس نے بس کہہ دیا۔ تب اس کی تسل میں
زیادہ احمق عورتیں تو اپنے ابا سے اور بھائیوں سے کہہ کے وہاں سے لا کے لگوا لیتی ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے آپ نے تو پیسے نہیں لیے نا، انہوں نے بس لیا ہے. اور جن کے پاس اپنا مال ہوتا ہے تو اپنے مال سے کرتی ہے. تو ظاہر بات ہے آپ نے کسی کی اتھارٹی کو گھر میں چیلنج کیا یا کسی کو آپ نے زک کر دیا، کسی کو زچ کر دیا بالکل، تو اس کے نتیجے میں وہ آپ سے محبت تو نہیں کرے گا، اس کو یہ اپنی شکست جو ہے اس کا بدلہ لینا ہوگا. اس کا بھی نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بھی شیطان لگا ہوا ہے پورے آمادہ کرنے پر، برائیوں پر. تو وہ آپ کا منہ توڑ کے جواب دینے کے لیے آئندہ کوئی ایسا کارنامہ کرے گا جیسے آپ کی پھر چیخیں نکلیں گی. وہ جائے گا اسی مولوی کے پاس، دوسرے مولوی کے پاس، کسی اور کے پاس، اس سے یہ سوال کرے گا کہ آج کل سنا ہے کہ بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بغیر بیوی کی اجازت کی شادی کر کے بیٹھا ہوگا. آپ کو 5 سال بعد جب پتہ چلے گا اور جب وراثت کی تقسیم کا یا پیسوں کے ادھر ادھر ہونے کا مسئلہ آئے گا تو پھر آپ اس وقت بل بلائیں گے. اس لیے ایسے پاگل پنے کے کام نہیں کرنے چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے. اللہ نے آپ کو شوہر کے ساتھ ادب اور اطاعت کے ساتھ رہنے کا کہا ہے. بس جہاں تک حدود ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے قانون ہیں جو گھر کے اندر جو اس نے گائیڈ لائن بنائی ہے اس کے مطابق چلیے، اسی میں خیر ہے. اور جہاں مسائل ہیں وہاں وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس میں یقیناً بڑوں کو بٹھائیے، اس کو بھی سمجھائیں، بتائیں. اور مردوں کے گروپ میں مردوں کو سمجھاتے ہیں، عورتوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو ان کو سمجھاتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ اور مردوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، ان کی فکر نہیں کرنی ہے. اللہ سمجھتا فرمائے.